بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جی میرا نام محمد یحییٰ وقاص ہے۔ بائی پروفیشن میں سینئر سافٹ ویئر انجینئر بھی ہوں، لیکن اب اپنا بزنس رن کر رہا ہوں۔ میری جو گریجویشن میں نے فاسٹ این یو سے کی تھی، اور اس کے بعد انگلینڈ سے میں نے ماسٹرز کیا تھا یونیورسٹی آف ایسیکس سے، اور الحمدللہ ابھی میں اپنا ایک سکسیزفل بزنس رن کر رہا ہوں۔ اللہ کریم کتنے رحمان ہیں، اللہ نے مجھے کیسے اپنے سے جوڑا، یہ سارا ایکسپیرینس میں آپ سب سے شیئر کرتا ہوں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ اور کانٹینٹمنٹ کس کو کہتے ہیں، سکون کس کو کہتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہونا کس کو کہتے ہیں، اِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کس کو کہتے ہیں، یہ سب کچھ اس دعا ایکسپیرینس سے مجھے سیکھا۔ جب میں آئی اسٹل ریممبر جب پہلی دعا ہوئی تھی، ساتھ میری وائف بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی اپنا انٹروڈکشن وہ بھی کروا دیتی ہیں۔ باقی میرا نام ندا وقاص ہے، اور میں بھی بائی پروفیشن سافٹ ویئر انجینئر ہی ہوں۔ میں نے فاسٹ این یو سے بیچلرز کیا تھا۔ سر سے ہماری ملاقات جو ہے وہ آئی تھنک 2011 میں ہوئی تھی، جب وہ لیڈیز کلب میں بیٹھا کرتے تھے، اور بس کچھ ایسی آزمائش کہہ لیں یا سزا کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں کہ ہمارے اوپر آئی، ایک مشکل وقت کہہ لیں، آئی وڈ سے کہ ہماری شادی کو 6 ایئرز ہو چکے ہوئے تھے اس وقت، اور ہماری اولاد نہیں تھی۔ تو اس سلسلے میں آئی تھنک کہ آئی واز لائک ویری ٹینس۔ ویسے میں وہ تسبیحات وظائف اس کے لیے بہت زیادہ کر رہی تھی آلریڈی، اور میں تھوڑا سا اس چیز میں کافی زیادہ اب جس کو ہم اسپریچویلٹی پہلے سمجھتے تھے کہ اچھا ہم وظائف کر لیں گے، یا جتنی دفعہ ہم صورتیں کوئی پڑھ لیں گے، اور اتنی دفعہ اتنے 1000 دفعہ ہم یہ نام پڑھیں گے تو شاید ہمیں اللہ بخش دے گا، وہ میں بہت ریگولرلی کر رہی تھی۔ اس میں میں نے ایک ایسا وظیفہ کر لیا جو کہ مغرب کے وقت کرنا تھا، اور میں نے شاید آئی فیلٹ گڈ، یا میرے ذہن میں تھا کہ اس کو کرنے سے مجھے ضرور شفا مل جائے گی۔ وہ میں نے اگر 40 ڈیز کرنا تھا تو آئی کنٹینیوڈ اٹ، اور وہ میں نے جسے کہتے ہیں نا کہ بس مجھے تھا ایزی سا ہے، شاید سورہ فاتحہ پڑھنی تھی یا کچھ اس طرح سے، اور میں نے 40 ڈیز کے بعد بھی اس کو کنٹینیو رکھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ یہ ہوا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں بہت سخت بیمار ہو گئی، بہت سخت، اور جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا تھا تو میری جان پہ بن آتی تھی، اور مطلب مجھے ایسے لگتا تھا بس میرا سانس جو ہے نا یہیں پہ رک جائے گا، مجھے کسی بھی وقت موت آ جائے گی، میں بس اس کنڈیشن میں تھی۔ اور لٹرلی ایک ایک لمحہ جسے کہتے ہیں نا، میں وہ کلاک دیکھ کے گزارتی تھی، اچھا 4:01 ہو گئے ہیں، اچھا ابھی 4:05 ہوئے ہیں، اچھا ابھی بس اتنا ہی ٹائم ہوا ہے، ابھی صرف 10 منٹ گزرے ہیں، جسٹ لائک دیٹ۔ تو اس سیناریو میں بہت ہم لوگ ڈاکٹرز کے پاس جا چکے ہوئے تھے، اور ایک مطلب بچے کے سلسلے میں، یعنی بیبی کے سلسلے میں بھی جاتے تھے، اور ویسے بھی جا رہے تھے۔ تو آخری جسے کہتے ہیں نا کہ آخری جو کیل جسے ہم ٹھوکنا کہتے ہیں، وہ ایسے ہوا کہ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس، گائنیکالوجسٹ کے پاس میں گئی، اینڈ شی سیڈ کہ آپ تو اوویرین فیلئر کی طرف جا رہی ہیں، مطلب آپ تو بالکل بس آپ سمجھیں کہ کام ختم اور سارا، اینڈ جسٹ لائک دیٹ، اس طرح سے کر کے ہو گیا۔ تو میں بہت ایک طرح سے ڈپریشن میں چلی گئی اس چیز کے بعد۔ بٹ دا تھنگ از کہ اللہ پاک جب آپ کے لیے کچھ بہتر کرنے کا سوچتا ہے نا، تو آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ کسی ایسے اچھے بندے سے ملوا دیتا ہے، شاید وہ آپ کی میں اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں، اپنی فیملی کی خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ میں شاید سر سے مل لی اس وقت۔ میرے فادر کے فرینڈ تھے، وہ آلریڈی سر کے پاس جا چکے ہوئے تھے، اور جب میری اس طرح سے طبیعت خراب ہوئی تو میرے فادر ادھر پاکستان میں نہیں تھے، وہ جرمنی گئے ہوئے تھے،
اور وہاں سے انہوں نے مجھے کہا, آئی ڈونٹ نو, اللہ پاک نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ بیٹا, کیونکہ میں بہت سی رپورٹس کرا چکی تھی اور رپورٹس میں کچھ نہیں آتا تھا, میری رپورٹس میں کچھ نہیں آتا تھا. لٹرلی میں یہ دعا کر رہی تھی کہ کچھ رپورٹس میں ڈائگنوز ہو جائے تاکہ مجھے پتہ تو چلے مجھے کیا ہے اور اس کا علاج شروع ہو ایٹ لیسٹ. تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ایک وہ ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ وہاں لیڈیز کلب میں بیٹھتے ہیں, تو آپ ایسا کرو کہ آپ وہاں چلے جاؤ. مطلب میں نے کہا اچھا چلیں, جہاں اتنے ڈاکٹرز کے پاس گئے ہیں وہاں پہ بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں. میں تھوڑی سی ڈاکٹر سے اوفینڈ ہو چکی ہوئی تھی کیونکہ لٹرلی میرے پاس اتنا بڑا پلندہ تھا اپنی رپورٹس کا اور سارا, تو بہت میں ایک طرح سے مجھے پتا تھا کہ اب ہم جائیں گے, فیس دیں گے, اینڈ لٹرلی 5 منٹس کے لیے وہ ہمیں دیکھیں گے اور وہ کہہ دیں گے جی آپ کو ٹینشن ہے, آپ کو اسٹریس ہے. کیونکہ جب ڈاکٹر سنتے تھے کہ بیبی نہیں ہے اینڈ 6 ایئرز ہو چکے ہیں, تو ان کے پاس صرف اس بات کا, جو میری بیماری جو مجھے اس وقت فیل ہو رہی تھی, ایک جواب ہوتا تھا, آپ کو ٹینشن ہے, آپ کو اسٹریس ہے. تو اسی برے دل کے ساتھ ہم جو ہے نا سر کے پاس پہلی دفعہ گئے, اور وہ میرے لیے اتنا نیو ایکسپیرئنس تھا, ایک نیا چہرہ آپ کہہ لیں کہ ایک ڈاکٹر کا بھی اور ایک انسان کا بھی میں کہوں گی, کہ ہی گیو اس لائک 2 hours, اور اس میں انہوں نے مجھے سورہ رحمان کا میسج بتایا. ٹھیک ہے, کہ آپ, وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے مجھے سورہ رحمان کا میسج جب وہ بہت پیار سے انہوں نے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہے, تم انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی. اور میں نے جو ان کی طرف جیسے دیکھا نا, جب انہوں نے کہا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی, تو میں نے کہا کہ میں نے کہا میں بہت مشکل کیس ہوں. میں نے ایسے کر کے سر کو لٹرلی کہا, تو کیونکہ اتنی دیر سے لٹرلی میں جا رہی تھی نا ڈاکٹرز کے پاس, اور کسی کے پاس کوئی سلوشن نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اگر تم ٹھیک ہو گئی تو میں نے کہا کہ یہ تو پھر معجزہ ہوگا. لٹرلی آئی سیڈ ان کو, میں نے کہا یہ تو پھر معجزہ ہوگا اگر میں ٹھیک ہو گئی تو. اتنی میں اب ایک طرح سے ڈس اپوائنٹ ہو چکی ہوئی تھی اپنے اس سے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو پھر تم ٹھیک ہو گئی نا, تو پھر تم نے کام کرنا ہے, تم نے آگے لوگوں کو بتانا ہے اس چیز کا. میں نے کہا ٹھیک ہے. یہ کوئی اس وقت مجھے بگ ڈیل نہیں لگی, کیونکہ جب انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے نا, تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ غرض مند, ہمارے سر کہتے ہیں کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے, تو وہ اس کو وہ بس تنکے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, بٹ ٹھیک ہو گئی تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی, یہ تو پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کوئی قیمت ہی نہیں ہے کہ میں آگے لوگوں کو بتاؤں. تو یہ 2011 کی میں آپ کو الحمدللہ بات بتا رہی ہوں, جس میں سوچ رہی تھی کہ بس میں کچھ عرصے کی مہمان ہوں. تو اب الحمدللہ 2023 ہے, اور الحمدللہ اللہ کا شکر. اس کے بعد میں نے سورہ رحمان سنی, ہم ٹھیک, میں اور میرے ہسبینڈ ہم اکٹھے ہی ہم نے سنی. اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک بھی ہوئے, میں بالکل ٹھیک ہو گئی, جو کہ میں سوچتی تھی کہ میں بالکل نہیں ٹھیک ہو سکتی, اور اللہ پاک نے مجھے صحت دی, اور میں اب آپ کے سامنے ٹھیک ٹھاک الحمدللہ بیٹھی ہوں. اپنی دانست میں کوشش کرتی ہوں, جو کہ بہت کم ہے میری کوشش, اور میں سر سے بارہا کہہ چکی ہوں کہ میں بہت نالائق ہوں اس معاملے میں, لیکن اپنی دانست میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر سر کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کو ضرورت ہے یا کوئی تکلیف میں دیکھو اور آپ کا دل کہے تو آپ اس کو بتا دو, تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو بتا دوں. بٹ کوشش میں میری کمی ہے اس سلسلے میں. لیکن میں نے اپنا یہ ایکسپیرینس اس لیے شیئر کیا آپ سب سے کہ جب انسان کو لٹرلی, مجھے اس وقت آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, اور میں نے اس وقت اللہ پاک سے ہی شاید میری کوئی اس وقت دعا قبول ہو گئی, اور میں لٹرلی رو رو کے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا, مجھے پتہ تو چلے مجھے کیا ہے. اور شاید وہی کوئی لمحہ قبولیت تھا کہ مجھے سر کا پتہ ملا, اور الحمدللہ میں آج یہاں پہ بیٹھی ہوں. اللہ پاک نے ہمیں پیارا سا بیٹا بھی دیا 2017 میں. میں یہ نہیں کہتی کہ 2011 سے لے کے 2017 تک 6 ایئرس کا گیپ ہے اس میں بھی. اور دعا کا میں آپ کو یہ چیز بتاؤں, یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ گھماتے ہیں اور آپ کا کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز فیل کی تھی کہ دعا نے میرے کردار میں تبدیلی لے کر آیا. جو چیزیں پہلے مجھے کبھی غلط لگی ہی نہیں تھیں لٹرلی, اور میں بہت آرام سے کرتی تھی, اور ہم من حیث القوم اور ہم معاشرتی طور پہ جیسے ہم چل رہے ہوتے ہیں, ہمیں کچھ چیزیں غلط کبھی لگتی ہی نہیں ہیں, اور میں بھی ویسی ہی تھی, میں اور میرے ہسبینڈ بھی.
الحمدللہ دعا وہ ہمارے اندر چینج لے کے آیا کہ ہمیں احساس ہونا شروع ہوا کہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں. تو صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی مظلوم ہیں اور باقی ساری دنیا ظالم ہے, ہم سے بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے. اور یہ دعا جب بھی میں کرتی ہوں, خود کرتی ہوں یا کرواتی ہوں, تو میں سب سے پہلے اپنا گریبان پکڑتی ہوں کہ اچھا میں کہاں سے غلط ہوں, میرے سے تو نہیں کہیں غلطی ہوئی. اور یہی مین دعا کا مقصد ہے کہ وہ کردار سازی کرتی ہے, جو ہمارے بابا جی بھی کہتے ہیں اور سر بھی کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے یہ کردار سازی کرتی ہے. اور الحمدللہ اس نے میرے کردار میں جو تھوڑی بہت پازیٹیو چینج آئی, میں آئی اسٹل اسٹرگل, میں یہ نہیں کہتی کہ میں کوئی پرفیکٹ ہوں ابھی بھی, یا آئی تھنک ہو بھی نہیں کوئی سکتا, ہم ہمیشہ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں, لیکن جو تھوڑی بہت کردار سازی ہوئی, اس دعا کا بہت رول ہے اس کے اندر. اور میں بار بار اسی وجہ سے اپنا گریبان پکڑتی رہتی ہوں. تو اب اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی میرا تو خیر دعا سے میں شروع کروں تو 2000 ہماری جو پہلی ملاقات تھی, ندا نے کافی کچھ بتا دیا, کچھ میں ایڈ کرتا ہوں اس میں, کہ سر سے ملنے سے پہلے میں بیسیکلی شروع سے بڑا نمازی ٹائپ تھا, لیکن مجھے نماز پڑھنے اور نماز قائم ہونے کے میں فرق کا نہیں پتہ تھا. ٹھیک ہے, حی علی الصلاۃ کے ساتھ حی علی الفلاح کتنا جڑا ہوا ہے, یہ مطلب مجھے دعا کے بعد پتہ چلا. اور آئی اسٹل ریممبر کہ جب شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور میں میری عادت تھی کہ جتنی بھی طاق راتیں ہیں نا, میں ہمیشہ مسجد میں ہوتی تھی میری, اور ہر سال میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کی لڑائی کرنی, وش لسٹ کر لی, پکڑا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کہ ہم تو یہ بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, طاق راتیں جاگتے ہیں, تو ہم ہی کیوں, جسے کہتے ہیں نا, ہمیں کیوں نہیں یہ چیز ملی. اور ندا مجھے اس طرح ایڈ کرتی جانا جا کے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ سر سے ملنے کے بعد آنیسٹلی پتہ نہیں میں نے آپ لوگوں سے بھی نہیں شیئر کیا ہوگا یہ, کہ میں نا وہ رمضان تھا نا, لٹرلی میں نے اللہ سے شروع ہونے سے پہلے ایک وعدہ لے لیا ہوا. اس سے جو پچھلا رمضان تھا, مجھے اسٹل ریممبر کہ میں عید کی نماز پڑھتا, میرے ساتھ نا ایک بچہ تھا بڑا پیارا سا, اس کے ساتھ والد اپنی, اسے وہ بڑا سجدے میں چھوٹا سا تھا کوئی سا اس کے پاس, اور میں نے آئی اسٹل ریممبر میں اس نماز میں اتنا رویا کہ میں نے کہا اللہ مجھے, جسے کہتے ہیں نا ایک طلب ہوتی ہے نا بندے کی, ہمیں یہ چیز چاہیے ہی چاہیے. اللہ صرف عبادت کے لائق ہے, یہ اس ٹائم تک مجھے نہیں پتا تھا, یہ نباہ کے بعد کی باتیں ہیں, یہ بعد کے بعد کی تبدیلی ہے, لیکن اس سے پہلے کی میری یہ کنڈیشن تھی. وہ نا نہیں شرط ہوتی کہ پیار میں, مگر پیار میں نے تو نے شرطوں پہ کیا, یہ بات بعد میں سمجھ آئی. خیر جب وہ اگلا سال آیا تو میں نے کہا اللہ اب تو میں نے لینا ہی لینا ہے تیرے سے, جو مرضی ہو جائے. پتہ نہیں اللہ ہی نہیں, اللہ اعوذ باللہ, اللہ ہی باتیں چھوڑ دیتا. خیر اللہ وہ نمازیں پڑھنی جناب, میں نے طاق راتوں میں تسبیح کے اوپر تسبیح, رکوع کے اوپر, خیر وہ بھی ٹائم گزر گیا, لیکن اولاد پھر نہیں ہوئی جناب. میں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا, میں جی ہے کیا سارا کچھ ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اتنے پارو ہیں نا, اتنے پیارے ہیں کہ وہ ہر ادا میں آپ سے پیار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ اتنے پیارے ہیں نا, اللہ اتنے رحمان ہیں کہ میں بس الفاظ ہی نہیں, اتنے پیارے ہیں وہ. خیر اللہ کریم نے سنا اور ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی میری اور ندا کی, اور اس سے پہلے جن ڈاکٹر کے پاس گئے وہ ندا آلریڈی بتا چکی ہے. لٹرلی میں ڈاکٹرز کو فرعون سمجھتا تھا, میں معذرت کے ساتھ, کچھ ڈاکٹر ایسے ملے مجھے, لٹرلی آئی اسٹارٹ ہیٹنگ آنیسٹ ٹو گاڈ. اور مجھے جب ڈاکٹر صاحب کا بتایا کسی نے, جب مجھے پتا چلا کہ یار ہی از MBBS ڈاکٹر, میں نے کہا یار یہ ابھی NG ہے بس. خیر وہ جب بیٹھا, وہ ندا نے سارا بتا دیا, میں ٹائم اس پہ لگاؤں گا. سر نے کہا اس کی فیس دے دو گے؟ سر کیا, کسی کو دکھی دیکھو تو آگے بتا دینا. یہ ایک چھوٹی سی فیس تھی. اور اس کے بعد بدلے میں تھینک یو بھی نہیں ہے نا. اچھا اس کے بعد ایک چیز میرا چلی, آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یار سر نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ یار یا تو ایک کام کری کہ ایک لسٹ بنا لی تجھے اللہ نے دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور جو بھی بنائی جو تجھے نہیں دیا ہوا. تو اب ذریعہ نے جب سورۃ الرحمان سنی, اس لیے میں ہائیلی ریکمینڈ ایوری ون سورۃ الرحمان سننا ضرور, ایک دفعہ سنیں آنکھیں بند کر کے پیش ہو کے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پورے کا پورا شفا ہے, اور شفا من جانب اللہ ہے. سورۃ الرحمان اس لیے کہتے ہیں کہ یار میرے جیسا گنہگار بندہ وہ رحمان کو ہی پکارے گا نا, اب عادل کو تو نہیں پکار سکتا.
سورت رحمان جب میں نے اور ندا نے 7 دن کے لیے سنی، مل کے سنے، اب وہ راز کھلتے ہیں. یہ پتا نا اب ایک نقطے تے گل مک دیے. آپ کا آپ تک کا ہی سفر ہے جو میری اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے. خیر جب وہ 7 دن سورت رحمان سنی، وہاں سے ایک جرنی سٹارٹ ہوا. سب سے پہلی بات وہ جو بابا جی کے پاس گئے تھے، ان کے جو آستانے پہ لکھا ہوا ہے نا، اتنا پیار بن جاؤ کہ نفرت بھی پاس آئے تو پیار بن جائے. اس کا مطلب سمجھ آیا. لیکن جو جرنی آپ کا اندر کا شروع ہوتا ہے کہ مطلب مجھے ہر ایک سے پیار ہونا شروع ہو گیا. آنیسٹ ٹو گاڈ، کوئی خوبصورت کاکی بھی دیکھ لی نا، بہت خوبصورت کاکی دیکھ لی، تو میں یہ سوچوں یار اس کو بنانے والا کتنا پیارا ہوگا. بس پہلے سچی بات پہلے جس طرح ینگ لڑکے ہوتے ہیں ویسے ہی تھی سوچ. اب لیکن اب سوچ یہ ہو گیا شروع ہو گئی، یار وہ رحمان ہے، یار وہ اس رحمان نے بنایا ہے. اللہ کی حیا پیدا ہو گئی. وہ بلکہ میں اس شعر کی علامہ اقبال نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. یہ مطلب جو ہے نا، یہ کہنے میں شعر و شاعری لگتی ہے لیکن ان کے مطلب آنا شروع ہو گئے. اچھا اس کے بعد اولاد تو اللہ نے پھر نہیں دی، ٹھیک ہے. اس کے بعد لیکن ایک چیز جو ہے نا، آپ کا ایمان کیا ہوتا ہے. مجھے اکثر جب ملوں سب لوگ کہیں کہ یار اللہ تمہیں اولاد دے، تو میں ان سے کہتا تھا میرے لیے ایک دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی نعمت سے نوازے. میں ہر ایک کو یہ کہ مجھے کیونکہ جب سورت رحمان 7 دن کا ایکسپیرینس کیا، پتہ چلا کہ یار وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کتنا وہ آلریڈی وی آر بلیسڈ. مطلب میں تو اکثر سر کہتے ہیں نا، جس طرح یار کبھی جاتے ہوئے کبھی درختوں کا ہی شکریہ ادا کیا، فری میں کیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں قیام کی حالت میں. خیر دعا آگے چلتی رہی. پھر میرا یہ ہوا کہ میرا نا ایک عجیب سی سوچ پیدا ہوئی. مجھے سارے بچے اپنے لگنے لگ گئے. میں نے گاڑی میں ٹافیز رکھنا شروع کر دی. میں آفس سے آؤں تو میں نے فٹ بال گاڑی میں رکھا ہوا. میں پارک میں جایا کرتا تھا، پارک گراؤنڈ میں جا کے بچوں سے فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا، ان سے دوستی کرنا شروع کر دی. اب جب میں نے ان کے ساتھ کھیلا تو مجھے اصل پتہ چلا کہ یار اصل چیز تو پیار ہے، ٹھیک ہے. اب جب میں نے ان کے ساتھ، اب میرے پاس ابھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، میں دیکھتا ہوں، اور جب ان کے جو الفاظ تھے نا نیور فارگیٹ، وہ جب میں جاؤں مجھے کہتے ہیں انکل کل آئیں گے آپ. پھر میرا زیادہ تر ان کے ساتھ ہونا جو مطلب کسی ڈرائیورز کے، مطلب وہ بچے جتنا آپ سے، وہ آلریڈی ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں، ان کو میں نے اپنی گاڑی میں بٹھانا، ان کو سیر کرانی. اب آئی کی ناٹ، ان کے چہرے میں جو مسکراہٹ ہوتی تھی نا، اور بلیو کرو کہ جب وہ آتے تھے، جب مجھے دیکھتے تھے، جو خوشی ہوتی تھی. اور میں تو ایک بچہ تھا بڑا پیارا بچہ، اللہ خوش رکھے، وہ باقاعدہ طور پہ نعتیں میرا یاد کر کے آتا تھا، اگلے دن مجھے سنا دی آ کے. یار یہ بہت پیارا سفر چلتا گیا. کہ جو آپ دعا ہے نا، یہ آپ کی جرنی بہت آسان کر دیتی ہے، شارٹ نہیں کرتی. دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب اگر ہمارے یہ لکھا ہوا تھا نا کہ 11 ایئرس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں اولاد دینی ہے، تو وہ 11 ایئرس ہم نے گزارے. فرسٹ 5-6 ایئرس بہت کرب میں، جب تک ہم ملے نہیں تھے، یہ دعا نہیں ہمیں ملی تھی، اور باقی کے جو 5-6 ایئرس پھر ہم نے گزارے، بٹ وہ بالکل علیحدہ سے تھے. ٹھیک ہے. وہ سر بہت پیاری بات کرتے ہیں کہ اگر آزمائش 30 دن کی ہوتی ہے نا، تو اگر آپ پازیٹیو ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ آپ کو 31 دن کا صبر دیتا ہے. تو امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ وہ جو پھر 6 ایئرز ہمارے گزرے الحمدللہ، وہ اتنے اچھے گزرے، کیونکہ یہی میرے ذہن میں آتا تھا، مجھے پورا یقین ہے اللہ پاک مجھے آپ نے دینا ہے، لیکن میں کل کو شرمندہ نہ ہوں یہ سوچ کے جب وہ وقت آ جائے کہ میں نے کتنا برے طریقے سے وہ وقت کاٹا، کتنے میں نے آپ سے گلے شکوے کیے، میں نے کتنی آپ سے جو ہے نا وہ ہر وقت روتی دھوتی رہتی تھی آپ کے سامنے. تو وہ لٹرلی وہ ٹائم آ گیا کہ جب 10 ایئرز ہو گئے، 9 ایئرز ہو گئے شادی کو، تو میں خوش، جب محفلوں میں جاتی تھی نا، تو لائک لٹرلی لوگ کہتے ہیں تم اتنی خوش کیسے ہو. مطلب مجھ سے یہ کویشچن لٹرلی ہوتا تھا کہ اس طرح عورت تو پاگل ہو جاتی ہے، تم اتنی خوش کیسے ہو. تو میں پھر آگے سے مسکرا کے میں پھر اس کو بتا، مطلب اگر سورہ رحمان کا اس کو بتانا ہوتا تھا تو اس کو میں وہ بتاتی تھی، اور میں بتاتی تھی کہ مجھے پورا یقین ہے، اگر نہیں ہے تو بھی اس میں بہتری ہے میرے اللہ پاک کی. اس کے لیے جتنے بھی اس طرح کے کپلز ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ سورہ رحمان ضرور سنیں. آپ کو اپنے فالٹس بھی پتہ چلیں گے اس میں کہ آپ کہاں لیک کر رہے ہیں. سیکنڈلی میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ ایز اے کپل پلیز آپ اسٹرانگ رہیں، ٹھیک ہے، اپنا بانڈ اسٹرانگ رکھیں، آپس میں جو سپورٹ میاں بیوی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. ہم اس معاملے میں لکی تھے کہ جب کبھی وکاس ڈاؤن ہوئے تو میں نے ان کو سپورٹ کیا، میں ڈاؤن ہوئی تو انہوں نے سپورٹ کیا، اور اللہ پاک ضرور آپ کو بلیس کریں گے. اور اگر نہیں کرتے تو
اس بات کو پکا یقین کر لیں ہم نے سبمیشن میں رہنا ہوتا ہے, اس میں بھی پھر کوئی اللہ پاک کی بہتری ہوگی. تو اس لیے بس یہ چیز, یہ جرنی ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے, اور کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس اس سے ریلیٹڈ تھا. ادروائز بعد میں ہم نے اور بڑی چیزوں کے لیے بھی سورہ رحمان سنی, اسپیشلی انگزائٹی, اسٹریس, ڈپریشن کسی کو بھی ہو, میں کہتی ہوں وہ سورہ رحمان سن لے, وہ بالکل پرفیکٹ اپنی وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈیفالٹ سیٹنگز پہ واپس آ جاتا ہے. جیسے فون میں کوئی وائرس آ جائے تو وہ ڈیفالٹ سیٹنگز میں واپس آتا ہے, جسٹ لائک دیٹ سورہ رحمان آپ کے لیے وہ کرتی ہے. اس کے لیے بھی میں نے سنی, الحمدللہ ہمیں بہت اس کے بھی بہت اچھے. ایک اور چیز یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ اول تو ڈپریشن ہونا نہیں چاہیے, مطلب یہ ہماری کمی اور کوتاہی ہے کہ ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں, کیونکہ جب اللہ ہے تو پھر کس چیز کا ڈر اور کس چیز کا غم, پھر ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے. بٹ اسٹل بھی ہم انسان ہیں, ہو جاتا ہے اور چلے جاتے ہیں. تو پھر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو یہاں پہ میں نے سیکھی اور سیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اندر آپ کا میں کا بت ختم ہوتا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, میں بلیو کریں کہ جو اپنی جو میں کا بت ہے نا وہ اس سے ختم ہوتا ہے. میں کچھ بھی نہیں, صرف تو ہی تو, صرف تو ہی تو کا سفر ہے. اور ایک بلیو جو یہاں پہ مجھے اسٹل سر کے وہ ورڈز یاد آتے ہیں جو سر نے مجھے کہا کہ اللہ میں تو نہیں ہوتا, اللہ ہے. اور امپورٹنٹ چیز جہاں پہ ہم پھنسے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک وش لسٹ ہوتی ہے کہ جب بھی سر پوچھتے ہیں کہ اللہ ہے تو ہم اپنی اس پہ جو کمی ہمیں آئی ہوتی ہے, اللہ تو ہے, تو پھر سر کہتے ہیں اللہ میں تو نہیں ہوتا, اللہ ہے. تو وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم وہ بہت جو ہے نا اس میں اس کو پتہ نہیں سیکنڈ تھرڈ پلیس پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت لمبا کلپ تو نہیں ہوگا. اچھا اچھا, ایک چیز میں اور یہاں پہ کہوں گا کہ کر لینا اس میں کر لینا. اچھا ایک چیز میں یہاں پہ اور بھی کہوں گا. خیر میں نے تو جو دعا سے میں اکثر لوگوں کو جب یہ بتا رہا ہوتا ہوں نا کہ امیر آدمی کی جو ڈیفینیشن ہے نا, میں نے بڑا عرصہ پہلے ریڈر ڈائجسٹ میں پڑھی تھی کہ امیر آدمی وہ ہوتا ہے جو چاہے اس کو خرید لے, جو چاہے اسے پا لے. دس از دا ڈیفینیشن. اور مولا علی کا جو قول ہے کہ میں نے اپنی خواہشوں کو اتنا کم کر لیا کہ میں امیر ہو گیا. جب آپ سورۃ رحمان نہیں, ایکچولی سورۃ رحمان والے سے جڑنا ہوتا ہے سورۃ رحمان کو سنتے ہوئے. اب رحمان جیسا میں نے کہا کہ میرے جیسے مجھے آنیسٹ ٹو گاڈ, میں یہاں پہ میرا آن ایئر جائے گا, جتنے لوگ سنیں گے مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے سے آپ نیک ہوں گے, کیونکہ جب میری فلم میرے سامنے چلتی ہے تو میں شکر دیکھیں ابھی تو آپ کو لگ رہا ہے میں کیسے اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں, لیکن میری فلم مجھے یہ دعا جب میں یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں تو میرا اللہ میرے کہاں پہ پردے رکھ رہا ہے, مجھے یہ ہر وقت احساس ہوتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یار اس دنیا میں میرے سے گنہگار کوئی نہیں ہے, لیکن وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ میرے سارے عیب چھپا لیے تھے. ٹھیک ہے, آپ جب یہ اس کو سنیں گے سورۃ رحمان کو اور سورۃ رحمان بنانے والے سے جڑیں گے, آپ اسی کے پیار میں ہو گے نا. وہ کہتے ہیں نا عاشق کو تم معشوق کو ہر رنگ میں پہچانو, تو وہ آپ کا اتنا کیا کہتے بھی میں یہی کہنا چاہوں گا. خیر بڑی لمبی سٹوری ہو گئی ہے. میں نے بڑے لوگوں کو دعا کرائی ہے, اور جب کبھی بھی کسی کو دعا کرائی ہے اپنی دعا ہوئی ہے, اور سر مجھے یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک ہی فیس ہے کہ آگے دعا کراؤ, مردہ دلوں کو زندہ کرو. اور آپ بلیو کریں کہ میں اب ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ میں واک کر رہا تھا. ابھی بقرہ عید کی بات ہے, یہ ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس آپ کو لیٹسٹ شیئر کرتا ہوں. تو میں نا واک کر رہا تھا, میری ریگولر عادت ہے صبح واک کرنے کی. تو جب میں نے میں کرتا رہا ایکسرسائز, تو وہاں پہ نا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, گاؤں سے آئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ نا وہ بیچارے, جس طرح نا آپ کو پتہ ہے آج کل بقرہ عید کے لیے ڈفرینٹ گاؤں سے آتے ہیں, کسائی وغیرہ, کچھ سو کالڈ کسائی ہوتے ہیں, کوئی واقعی پروفیشنل ہوتے ہیں. اینی وے وہ بیچارے باہر, میں واک کرتے ہوئے انہی کے بارے میں سوچ رہا تھا. میں نے کہا یار دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا سونے کے لیے آرام دیا ہے. صبح اٹھتا ہوں, واک کے لیے نکلتا ہوں, کوئی ٹینشن نہیں, جاگر پہنے, ساتھ ہینڈ فری لگائی اور مستی میں اپنی. وہ بیچارے, خیر میں جب واک ختم ہوئی تو میرے پاس آیا, مجھے کہتے ہیں صاحب جی تسی بکرے اگر کرنے نے تو اسی کسائیاں دا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا یار میرے تو آلریڈی ہیں, میں تو نہیں. خیر میں چلا گیا, لیکن وہ میری اس ٹائم جو سر کہتے ہوتے ہیں اپنے دل کی پہلی آواز کو سنو. ٹھیک ہے, میرے دل میں آیا میں ان کو دعا کا میسج دوں. تو میں جب گیا آپ کو, تو یہ پلیز یہ ایکسپیرینس بڑا امپورٹنٹ ہے ہم میں سے, خاص طور پہ جیسے میرے جیسا گنہگار بندہ جن میں اکثر میں کا بت بن جاتا ہے. جب میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا یار آپ کو پتہ ہے ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟
تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتا کسی کو کوئی پتہ نہیں یار. کہتے یہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں یار اللہ ثواب دے گا. میں نے کہا یار حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ. پھر میں نے انہیں تھوڑا سا واقعہ سنایا تو مجھے لٹرلی اس دن احساس ہوا اور میں نے اللہ کریم سے اتنی معافی مانگی اور اپنے اوپر مجھے اتنی شرمندگی ہوئی. یا اگر تجھے اللہ نے علم دیا ہے تو ان تک علم کیوں نہیں پہنچا؟ ہم 2 منٹ کے اندر جب ہماری کوئی ہلکی سی چوری کر لیتا ہے یا ہمارے سٹینڈرڈز میں نہیں آتا, ہم پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یار نو شرم نہیں آتی, چبل ہے گیا, نو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں لٹرلی. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یار جو گود مجھے ملی ہے اگر اسی کو بھی اس کو بھی وہ گود ملی ہوتی تب تو بنتا ہے نا کہ بھی سیم چیز ایک لیول پلینگ فیلڈ جسے کہتے ہیں وہ. تو جب اسے ملا نہیں تو میں کون ہوتا ہوں کسی کو جج کرنے والا؟ تو یہ جو ججمنٹ کا ایشو تھا یہ اندر سے ختم ہو گیا. عاجزی میں سرنڈر کرنا میرا یہ سفر ہے اور یہ جاری ساری ہے. اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ کریم زندگی کا جو میرا آخری سانس ہے نا وہ بھی اللہ کی خاطر بے لوس پیار کرنے والے بنا دے اللہ تعالیٰ. یہ میری دعا ہے. بس آپ لوگ جو بھی میں سن رہے ہیں, میں آپ لوگوں کو بس اینڈ پہ کافی لمبی سٹوری ہے اور بھی بہت زیادہ ایکسپیرینسز ہیں میرے. اگر میں بولنا شروع کر دوں گا تو سارا دن ہی لکھتا رہوں گا. لیکن آپ بلیو کریں ہر سانس کو میں انجوائے کرتا ہوں. جب میں راضی برضا انسان سیکھ جاتا ہے اور اس کے لیے جو آپ کا فوکس ہے وہ آپ کا اللہ کی طرف ہو جائے تو موج ہی موج ہے. اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ ہم سب کو اپنی نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق دے اور اللہ ہم سب کو اللہ کی خاطر بے غرض بنا دے. جزاکم اللہ خیر. ایسا ہی ہوا تھا ہمارے ساتھ بھی, ایسا ہی ہوا. میں یہ بتا رہی تھی کہ فرسٹ ٹائم جب ہم سر کے پاس گئے تو سر نے 2-2.5 گھنٹے ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ لگائے اور ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے سائیکولوجیکل, کیونکہ یہ تو بات حقیقت ہے کہ کوئی اس طرح سے مجھے پرابلم فزیکلی شاید نہیں تھا کیونکہ رپورٹس بھی میں نے دنیا جہان کی کرا لی ہوئی تھی جس میں کوئی بیماری نہیں آتی تھی. لیکن انہوں نے اسٹل مجھے دوائی دی, مطلب جیسے ایک بیبی ڈوز نہیں ہوتی, آئی تھنک زینکس کی تھی یا کچھ ایسا 25 ملی گرامس جسٹ لائک دیٹ. تو انہوں نے پہلی دفعہ میں بہرحال فیس لی انہوں نے مجھ سے کیونکہ انہوں نے دوائی لکھی تھی. تو لیکن مجھے وہ بہت اچھے لگے اینڈ ڈیفینیٹلی سر سے مل کے جو بھی آئی تھنک ان سے ملا ہے وہ ان کی پرسنالٹی بھی کچھ ایسی ہے ان کے اندر. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو جہاں سے اللہ مل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں سے آپ کو اللہ مل رہا ہوتا ہے بیسیکلی وہ اللہ پاک کی اٹریکشن ہوتی ہے جو آپ کو اس بندے میں نظر آتی ہے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں, کیونکہ جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم بہت ویسے اوفینڈیڈ تھے ذرا ڈاکٹر سے, لیکن مجھے یہ بہت اچھے لگے. تو میں نے کہا کہ ہم ان کے پاس دوبارہ جائیں گے. مجھے اچھا بھی فیل ہوا ان سے مل کے اور میں بہتر بھی فیل کیا میں نے ان سے ملنے کے بعد. تو سیکنڈ ٹائم جب ہم ان کے پاس گئے تو پھر انہوں نے 2-2.5 گھنٹے میرے ساتھ لگائے. بٹ اس کے بعد انہوں نے ہم نے کہا اچھا جی کتنی فیس؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی فیس نہیں. تو آئی واز لائک کہ میں مطلب ہم ان کی طرف ایسے دیکھیں, ہم نے اس طرح کے ڈاکٹرس لٹرلی پہلے دیکھے تھے کہ 5 منٹ دیکھا ہے اینڈ 1500 فیس اس زمانے میں اور اس طرح سے کر کے اینڈ جسٹ لائک, اور وہ بھی 2-2 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد 5 منٹ دیکھا انہوں نے. تو میں نے ان کی طرف ایسے کر کے دیکھا جیسے مجھے یقین نہ آیا ہو نا کہ یہ مطلب کیا مطلب کہ کوئی فیس نہیں. انہوں نے مجھے آگے سے کہا, انہوں نے کہا کہ میں دوائی لکھنے کی فیس لیتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ میرا پروفیشن ہے. آج میں نے آپ کو کیونکہ کوئی دوائی نہیں لکھ کے دی اور میں نے آپ کو صرف سورہ رحمان کا یا اللہ کا بتایا یا وہ بات کی ہے تو اس کی کوئی فیس نہیں ہے. تو آئی واز لائک ریئلی شاکڈ اینڈ سرپرائزڈ ان اے ویری گڈ وے کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں آج کل کے زمانے میں جو 2-2.5 گھنٹے اپنا اتنا قیمتی وقت جس میں وہ پتہ نہیں کتنے پیشنٹس کو دیکھ کے کتنے ہزاروں کما سکتے تھے, انہوں نے اس طرح سے مجھے دے دیے. اور میں بہت امپریس ہوئی ان کی اس بات سے. اور تھوڑا سا میرا تھوڑا نہیں کافی ڈاکٹرز کے بارے میں وہ امیج بھی بہتر ہو گیا کہ نہیں اچھے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں اور اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں اس دنیا میں. تو اس طرح سے تھا یہ میرا, کیونکہ سیکنڈ اس طرح سے ایکسپیرینس تھا. بہرحال وہ ان کا ہمیشہ پیار ساتھ رہا اور الحمدللہ پھر میں ٹھیک بھی ہوتی گئی ساتھ ساتھ.
جیسے کہ جرنی آپ کو پہلے میں نے بتائی بھی ہے اپنی. تو یہ ایک چھوٹا سا کلپ رہ گیا تھا, میں نے کہا یہ میں آپ کو بتا دوں. سنائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. میں نے ابھی اپنی میٹ کو سورہ رحمان سنوائی ہے. اس کا پہلے اس طرح سے تھا کہ اس کے ایک دفعہ مس کیریج ہو گیا تھا اور اس کو کنسیو نہیں کر پا رہی تھی وہ. تو میں نے اس کو جب وہ ہمارے پاس آئیں کام کرنے کے لیے تو میں نے اسے کہا کہ آپ اس میاں بیوی دونوں کو ہم نے سورہ رحمان سنوائی. الحمدللہ ان کے لیے تو ایک میریکولس ہی میں کہوں گی کہ یہ چیز تھی کہ آئی تھنک جسٹ ان اے منتھ اور 2 اس نے کنسیو کر لیا اور ماشاء اللہ اب اس کا 6th منتھ چل رہا ہے, 6 منتھ ہے اس کا. تو بہت ایکسائٹیڈ ہے کیونکہ وہ خود تھوڑا شائع فیل کر رہی تھی شیئر کرنے میں, تو میں نے کہا چلے میں اس کا ایکسپیرینس آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کا بہت شکر ہے. اس کے علاوہ ایک اور ایکسپیرینس بھی ہے اور وہ بھی ہماری ایک کزن کہہ لیں کہ ان کی پہلی بیٹی ہوئی, وہ بہت بڑی ہو گئی تھی. اس کے بعد اس نے 2-3 دفعہ اس کے بچے پیدا ہو کے فوت ہو جاتے تھے. تو ایک دو دفعہ تو بیچ میں یعنی کہ جیسے بیبی ہی ڈیڈ ہو گیا اور اس کے بعد ایک شاید اس کا بچہ پیدا ہو کے فوت ہو گیا. تو وہ بہت پریشان تھی. اس کی بیٹی کافی بڑی ہو چکی ہوئی تھی. تو اس نے سورہ رحمان کا مجھ سے پوچھا اور میں نے اس کو جب بتایا, الحمدللہ اللہ پاک نے کرم کیا اور اب ماشاءاللہ پھر اس کی بیٹی ہوئی ہے. اب تو وہ بیٹی بھی کافی بڑی ہو گئی ہے اس کی. تو اللہ پاک دکھاتا رہتا ہے آپ کو اس طرح کی مختلف چیزیں. اور میں شاید یہ انہی کپلز کے لیے میرے خیال میں میں ریکارڈ کرا رہی ہوں کہ مایوس بالکل بھی نہیں ہونا, اللہ ہے اور جب آپ کے لیے بہتر ہوگا تب اللہ پاک آپ کو ضرور اس چیز سے نوازیں گے. جیسے کہ اچھا جی آپ کے کتنے بچے ہیں, دوسرا ان کا کویشچن یہی ہوتا ہے. تو جب آپ یہ بتاتے ہیں نا کہ ابھی ہماری کوئی اولاد نہیں ہے, پھر ان کا اس کے بعد کویشچن یہ ہوتا ہے اچھا کتنی دیر ہو گئی ہے شادی کو. اور اگر تو آپ کی کوئی سال سے زیادہ اوپر چلا گیا ہے نا, اور اگر تو آپ جسٹ سوچیں کہ ہم نے تو خیر 11 ایئرز ویٹ کیا, لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ انہیں جب یہ بتائیں تو مطلب وہ تو کہتی ہیں کہ اچھا, پھر ان کا آگے سے پورا یہ کویشچن سٹارٹ ہوتا ہے کہ پھر آپ کیا علاج کروا رہے ہیں. اور وہ آپ ایک جسے کہتے ہیں نا وہ کانورسیشن کا وہ مرکز بن جاتے ہیں, آپ اور آپ کی بے اولادی کہہ لیں, انفرٹیلٹی آپ کہہ لیں. اور وہ چیز پھر آپ کے لیے بڑی ایک وہ ہو جاتی ہے. آپ شادی پہ گئے ہوئے ہیں یا آپ کسی اور جگہ پہ گئے ہوئے ہیں تو آپ سینٹر آف اٹینشن بن گئے اس بات پہ, تو وہ پھر آپ کو کئی دفعہ بڑا اس چیز پہ وہ فیل بھی ہوتا ہے. سو ان لوگوں کے لیے یہ چیز میسج دینا بہت ضروری ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرم کرتے ہیں, فضل کرتے ہیں, اور مایوس نہیں ہونا. ہر چیز کا ایک وقت ہے اور وہی بہترین وقت ہوتا ہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان